بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ ناظرین اور سامعین، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے نظام کے اندر دین کی اشاعت اور دین کے پیغام کو رہتی دنیا تک پہنچانے کا جو ذریعہ اور سبب بنایا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کی پہلی کڑی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہم تک دین پہنچایا، قرآن پہنچایا، نبی کی ہر ادا اور نبی کا ہر فرمان صحابہ کے ذریعے سے ہی ہمارے تک پہنچا ہے، بلکہ پوری امت مسلمہ تک انہوں نے پہنچانے کا کام کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دین کے بنیادی ستون ہیں۔ اگر صحابہ کرام دین نہ پہنچاتے تو پھر دنیا تک وہ پیغام نہ پہنچتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ وہ ذات ہے، وہ شخصیات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر انعامات فرمائے ہیں۔ صحابہ کی زندگی اگر ہم دیکھیں تو یقیناً کامل طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اور سچے عاشق جو واقعات بھرے پڑے ہیں، صحابہ ہو یا صحابیات ہو، انہوں نے نبی سے جو سینچا تھا اور جو سیکھا تھا اس کو رہتی دنیا تک اور آنے والی انسانیت تک پہنچایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بہترین اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ چونکہ وہ پہلے مخاطب تھے قرآن کے، تو کہیں تو ان کو فلاح پانے والا، کہیں سچے، کہیں کامیاب ہونے والا، مختلف ناموں سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو مخاطب کیا ہے اور ان کی مختلف انداز سے ان کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ اس آیت پاک کے اندر اور بلکہ اس پورے رکوع کے اندر صحابہ کی عظمت شان بیان کی گئی ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ، اور آپ کے ساتھ جو صحابہ ہیں ان کی کیفیت اور ان کے اوصاف کو اللہ نے اس میں بیان فرمایا ہے۔ اشداء علی الکفار، صحابہ کی عظمت اور صحابہ کا مقام اس میں بیان کیا گیا کہ صحابہ کی وہ جماعت اشداء علی الکفار، اللہ کے نافرمانوں پر، اللہ کے باغیوں پر، اللہ کے سرکشوں پر، اسلام دشمنوں پر صحابہ کا جو انداز تھا سخت ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ صحابہ کرام کے کئی واقعات ایسے ہمیں ملتے ہیں کہ جس میں صحابہ کرام کے سامنے مخالف جنگوں کے موقع پر ان کا باپ آیا، ان کا بیٹا آیا اور اسلام کا مخالف بن کر آیا، دشمن بن کر آیا، تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا بیٹا ہے یا میرا باپ ہے یا میرا بھائی ہے، بلکہ محبت رسول میں اور دین کی محبت میں اور اللہ کی محبت میں انہوں نے جس طرح ایک دشمن اسلام کے ساتھ برتاؤ کیا تھا ویسے ان کے ساتھ میں بھی کیا۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اصل دین ہے، اصل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ان کے اوپر اگر کوئی آنچ آ رہی ہے، چاہے وہ بیٹا ہو، باپ ہو، ہم اس سے لڑ جائیں گے، لیکن نبی کی آن اور بان، دین اور شریعت کی آن و بان پر آنچ آنے نہیں دیں گے۔ یہ صحابہ کو اسی وصف کے ساتھ اللہ نے گویا بیان فرمایا، جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ جب کبھی بھی دین کا معاملہ آتا تھا تو وہ کتنے سخت ہو جایا کرتے تھے۔ سامنے کوئی ہوتا تو ان کی زبان سے نکلتا تھا کہ میں اس کی کبھی تو کہتے کہ گردن اڑا دوں، کبھی تو کچھ،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی برداشت نہیں کرتے تھے، دین کے بارے میں بھی کوئی برداشت نہیں کرتے تھے۔ یہ صحابہ کا شداء علی الکفار، یہ معاملہ جگہ جگہ ان کی واقعات میں ہمیں ملے گا، سیرت کی کتابوں میں ملے گا کہ دین کا معاملہ آیا اور دین مخالف کوئی ہوا تو ان کے اندر کی سختی بڑھ جاتی تھی۔ دوسرا وصف صحابہ کرام کا اللہ نے اس میں بیان فرمایا، رحماء بینہم، آپس میں محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، رحم دل اور آپس میں مہربان تھے۔ آپس کے اندر مہربانی کا عالم کا اگر ہم دیکھنا ہے تو صحابہ کی ان تاریخ کا مطالعہ کرنا ضروری ہے جو مدینہ منورہ کی تاریخ ہے۔ صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، مہاجرین تھے۔ وہاں کے صحابہ جو انصار تھے، انہوں نے جو محبت کا، مودت کا، پیار کا، الفت کا، آپس میں جوڑ کا جو ثبوت پیش کیا ہے، قیامت تک اس طرح کا کوئی ثبوت دنیا کی کوئی طاقت نہیں پیش کر سکتی جو صحابہ کرام نے آپس میں محبت کا معاملہ کیا ہے۔ انصار نے مہاجرین صحابہ سے جو کوئی جانتے نہیں تھے، پہچانتے نہیں تھے، دیکھے تک نہیں تھے، یا اگر دیکھے بھی تھے ہوں گے تو اپنی جائیداد کا انہیں مالک بنانے کے لیے تیار، کاروبار کا مالک بنانے کے لیے تیار، مکانوں کے مالک بنانے کے لیے تیار۔ عجیب واقعات ہمیں ملتے ہیں صحابہ کے۔ مہاجرین کے آنے پر انصار نے جو محبت کا برتاؤ کیا ہے وہ تاریخ کے اوراق میں، سیرت کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ رحماء بینہم، اللہ نے جو وصف بیان کیا، ان کی عظمت شان کو بیان کیا، صحابہ کی بلندی کو بیان کیا، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام آپس میں کیسے محبت کیا کرتے تھے۔ وہی محبت کے واقعات ہمیں بتلاتے ہیں اور ہمیں دکھائے جاتے ہیں۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے موجودہ حالات میں کہ امت کے اندر یہ محبت کا مزاج ختم ہو چکا ہے۔ صحابہ کی یہ آپس کی محبتیں کاش موجودہ حالات اور موجودہ زمانے کے اندر پھر سے پیدا ہو جاتی، کم از کم اس کا کچھ حصہ پیدا ہو جاتا تو نہ خاندان ٹوٹتے، نہ بستیاں بکھرتی، نہ خاندانوں کے اندر بے چینیاں پیدا ہوتی، نہ خاندانوں کے اندر آپس میں جنگ و جدال ہوتی، لڑائی جھگڑے ہوتے۔ آج تو ایسا ہے کہ نفرتوں کا بازار گرم ہے، آپس میں دشمنیاں ہیں، عداوتیں ہیں، کدورت ہے، نفرتوں کا ایک انبار ہے جو ہم نظر آ رہا ہے۔ اس لیے صحابہ کا یہ عمل اور قرآن کا یہ ان کے بارے میں عرض کر دینا اور قرآن پاک میں ان کا تذکرہ آنے والی اس انسانیت کو سبق دے رہا ہے کہ ہم کاش دین کے معاملے میں تو ہم اتنے ڈھیلے ہیں اور ہمارا معاملہ دین کے معاملے میں اتنا ہے کہ اگر گھر کے اندر بھی کوئی ہمارا رشتہ دار، ہمارا بیٹا دین کے سلسلے میں اگر کوئی کمی زیادتی کر رہا ہے یا اس کے سلسلے میں کوئی تعویلات کر رہا ہے، دین کا مذاق اڑا رہا ہے اور دین کے سلسلے میں گستاخیاں کر رہا ہے، سنتوں کا مذاق اڑا رہا ہے، تو کوئی اشداء علی الکفار کی کوئی صفت تو چھوڑیے، کوئی سخت مزاجی بھی نہیں، بلکہ اس کو ٹال مٹول سے کام لیا جاتا ہے۔ اگر آج کے دور میں صحابہ کا یہ وصف انسانوں کے اندر اس طرح آ جائے کہ جیسے صحابہ اشداء علی الکفار تھے، کم از کم ہم دین کے معاملے میں، اپنے بچوں کے معاملے میں، اپنے محلے، اپنے رشتہ دار، اپنے خاندان کے افراد، اپنے پڑوسیوں کو جو مسلمان ہیں، اگر وہی اسلام کے سلسلے میں اگر کوئی گستاخی کر رہے ہیں تو کاش امت اگر اس گستاخی کو برداشت نہ کر رہی ہو بلکہ اس کو روکنے کا مزاج ہو جاتا تو پھر بھی کم از کم ہم سمجھتے کہ دین کا فروغ ہوتا تھا، دین پر آنے والی آج کے لیے حمیت جاگ اٹھتی، ایسا کوئی مزاج پیدا ہوتا۔ لیکن ماحول اس وقت اس طرح بنا ہوا ہے کہ ہمارا بچہ دین کا مذاق اڑا رہا ہے، شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے، سنتوں کا مذاق اڑا رہا ہے، ہماری بیٹیاں امت کی دین کا مذاق اڑا رہی ہے، لیکن باپ بھی اس کو روکنے کے لیے تیار نہیں، اپنی طرف سے سخت مزاجی پیدا کر کے کہ اس میں اللہ کی ناراضگی ہے، حضور کی ناراضگی ہے، شریعت اس طرح نہیں کہتی، یہ کہنے کو تیار نہیں۔ اور دوسری طرف آپس میں محبتوں کا فقدان نظر آ رہا ہے۔ مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کا جو مزاج بن گیا تھا کہ ہم خود نہیں کھاتے تھے، دوسروں کو کھلاتے تھے، خود اپنی فکر نہیں کرتے تھے، دوسروں کی فکر پیدا ہوتی تھی۔ یہ مزاج اگر امت میں آج آ جائے تو غریبوں کا بھی حق ادا ہو جائے، پڑوسیوں کا بھی حق ادا ہو جائے،
رشتہ داروں کی تکلیفیں بھی دور ہو جائے، خاندانوں کے مزاج کے اندر دوریاں دور ہو جائے، ورنہ تو صورتحال یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اتنی کدورت ہے، اتنی نفرت ہے، محبت تو چھوڑیے نفرتیں بڑی ہوئی ہیں۔ اگر ہمارا مزاج کسی سے نہیں بنتا، خاندان کے کسی فرد سے، تو صورتحال بھی ہماری بدلی ہوئی ہے۔ تو صحابہ کرام کا یہ دو وصف اس وقت عظمت صحابہ کی لائن سے اگر ہم کہنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ان کے اس وصف کی تعریف بیان فرمائی۔ پھر آگے فرمایا ان کی عبادت کا تذکرہ، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ ایک وصف اشداء علی الکفار، دوسرا وصف آپس میں مہربانی، تیسرا وصف اللہ نے بیان فرمایا عبادتوں کا ذوق، عبادتوں کا شوق۔ عبادتیں کیسی کرتی تھی، ان کی ذات میں عبادتوں کا مزاج کیسے تھا؟ رات رات عبادت کر رہے ہیں، دن میں روزہ رکھ رہے ہیں، ذکر و فکر کی کیفیت ہے، اسی لیے اللہ نے بڑے خوش ہو کر ان کو فرمایا تراہم رکعا سجدا۔ آپ ان کو دیکھیں گے صحابہ کو کہ رکوع کے کرنے والے، سجدے کے کرنے والے۔ معلوم یہ ہوا کہ دن کے اجالے میں اسلام کی اشاعت میں محنت صرف ہو رہی ہے، دشمنوں کے مقابلے میں اپنی جان کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، تو رات کی تاریکیوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر رو رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ بعض صحابہ کے بارے میں یہاں تک ملتا ہے کہ انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ رات رات عبادت کریں گے، کسی نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں مستقل روزہ رکھوں گا، کسی نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں شادی ہی نہ کروں گا۔ آقا کو معلوم ہوا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے، تینوں اس کی آپ نے باز پرس کی اور تینوں صحابہ سے کہا کہ تم نے ایسا کہا ہے مستقل عبادت، یعنی عبادت کا شوق صحابہ کا معلوم ہوتا ہے کہ کیسا صحابہ کا شوق تھا۔ اتنا شوق تھا کہ رات رات عبادت کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان کو تعلیم دی اور فرمایا کہ رات سونے کے لیے بھی ہے، دن کھانے پینے کے لیے بھی ہے، اور شادی نہ کرنے کا جس نے ارادہ کیا اس کو بھی یہ کہا کہ تمہارا نبی تو رات میں عبادت بھی کرتا ہے، سوتا بھی ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، افطار بھی کرتا ہے، شادی بھی کرتا ہے۔ تو اس سے نبی نے تعلیم دی، ان کی اس کیفیت کو اعتدال پر لانے کی تعلیم دی۔ چونکہ اسلام اور دین اور شریعت معتدل ہے ہمارا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تعدیل اور اعتدال کا مزاج بنائے ہیں، تو دوسری طرف صحابہ کا یہ مزاج ہمیں ملتا ہے کہ عبادتوں کا شوق تھا۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ مقصد کیا تھا ان تمام اوصاف سے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کا قرب تھا۔ آج اگر امت مسلمہ کم از کم صحابہ کے اس شان کو اپنے سامنے رکھ کر ایک طرف عبادتوں کا ذوق بھی ہو، دوسری طرف آپس کی محبتیں ہوں، تیسری طرف اسلام اور دین کے سلسلے میں گھروں کے اندر جو کمزوریاں ہیں اس سلسلے میں سخت ہو جائے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ بیٹا سویا ہوا ہے، دین مذاق اڑا رہا ہے، نماز کو نہیں اٹھ رہا ہے، تو باپ یہ کہتا ہے کہ سو جانے دو، اس لیے کہ بیٹا ابھی تو سویا ہے، ابھی اس کی نیند خراب ہوگی، اس کی صحت خراب ہوگی۔ یہ اسلام ہے۔ دین کے سلسلے میں اتنی کمزوری آ چکی ہے، اتنا جو ہے انحطاط آ چکا ہے کہ سختی تو چھوڑیے کہ اگر ہمارا بچہ نماز فجر کے وقت سو رہا ہے تو ہم اس کو اور مزید اڑا کر سلا دیں گے، صحت کا خیال کریں گے، فلاح کا خیال کریں گے۔ لیکن صحابہ تو اپنے سامنے آنے والے بچوں کو، اسلام کے مقابلے میں آنے والوں کو اتنے سخت تھے دین کے بارے میں، حضور کے بارے میں، کہ وہ گستاخی کو برداشت نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے ہاتھوں سے ان کی گردن اڑانے کو بھی اپنے لیے اچھا سمجھتے تھے۔ اللہ نے اسی کی تعریف فرمائی ہے۔ بہرحال یہ مختصر وقت میں ہم کو یہ سوچنا ہے کہ اس آیت کو سامنے رکھیں، چونکہ اللہ نے ان کے یہی اوصاف کے نتیجے میں صحابہ کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب دیا ہے۔ اللہ راضی ہیں، وہ سے اللہ سے راضی ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ نے کام ہی اتنے اچھے کیے، اتنے بہترین کیے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، نبی کے منشا کے مطابق زندگی گزاری، اللہ کے اور اللہ کے رسول کی مرضی آئی تو جانوں کے نذرانے پیش کیے، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مرضی سامنے آئی، مال کو خرچ کرنے کا تو مال خرچ کر دیا، بچوں کو یتیم کیا، بیویوں کو بیوہ کیا،
اپنی جائیداد کو قربان کیا، اپنے مال و دولت کو نبی کے سامنے لٹا دیا، دین پر قربان کر دیا۔ یہی نتیجہ ہے کہ اللہ نے مختصر تھے، تھوڑے تھے، لیکن دین کو فروغ دیا، دین کی اشاعت ان صحابہ کے ذریعے سے ہوئی، اللہ نے دین کو بلندیاں عطا فرمائی صحابہ کے ذریعے سے۔ حالانکہ بہت صورتحال بعض غزوات کی جو تھی کہ کل 313 تھے، لرزتا تھا زمانہ ہے آج ہزاروں پہ غلامی کے حوالے۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کی تعداد تھوڑی تھی لیکن کامل تھے، اکمل تھے، دین پر جمے تھے، صحابہ حضور کی محبت سے لبریز تھے، اللہ کے دین سے سرشار تھے، شریعت کے اوپر چلنے والے تھے، راتوں میں رو رو کر اللہ کو منانے والے تھے، اور دن کے اجالے میں دین کی اشاعت میں ان کا وقت خرچ ہوتا تھا۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے، راتوں میں سونا ہے اور دن کے اجالے کے اندر اپنی عیش و عشرت کا داؤں کو عام کرنا ہے۔ اللہ کو چھوڑا، نبی کو چھوڑا، دین کو چھوڑا، شریعت کو چھوڑا اور اللہ کے احکامات کو چھوڑا، جس کے نتیجے میں آج دنیا کے سامنے ہم بہت زیادہ ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں اور مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، نقصان اٹھا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن بڑی تعداد ہونے کے باوجود بھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ شکست خوردہ ہوتے جا رہے ہیں۔ آج بھی اگر صحابہ والی جو عمل ہے کم از کم جس طرح ہو سکتے، جیسا ہو سکتے، اخلاص کے ساتھ ان اعمال پر ہم جمیں گے تو آج بھی اللہ کی مدد نصرتیں جس طرح صحابہ پر آئی تھی، آج بھی ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کے مضبوطی پر اللہ تعالیٰ مدد لا سکتے ہیں، اللہ کی مدد آ سکتی ہے۔ لیکن سوچے کون؟ امت مسلمہ کو اس وقت سوچنے کی ضرورت ہے، صحابہ اور صحابیات کے واقعات کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ حضرات میں مشقتوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، حالات کے اندر کیسے آگے بڑھے تھے۔ آج بھی مسلمانوں پر حالات ہیں، مشقتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تو آج اگر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں تو صحابہ کی سیرت کو سامنے رکھ کر ہی آگے بڑھ سکتے ہیں، صحابہ کے اعمال کو سامنے رکھ کر آگے بڑھ سکتے ہیں، اور انہی کے طریقوں پر اگر ہم چلیں گے تو گویا نبی کے طریقوں پر چلنا ہوگا، تو پھر اللہ کی خوشنودی ہمارے ساتھ ہو سکے گی۔ اللہ کرے کہ موجودہ حالات کے اندر ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں کو نمونہ بنا کر اپنی زندگیوں کے اندر اس کو لا کر داخل کر کے آگے بڑھنے کی اللہ توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔